لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان وعدا مفعولا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ 11واں امام بیہقی رحمہ اللہ کی ترتیب میں خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ذکر پچھلے 2 جمعوں میں ہوا. اور 12واں شعبہ ہے امید، خوف اور امید. علماء فرماتے ہیں ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے تب تک آدمی پر خوف غالب ہو، جب موت کا وقت پہنچے تب امید رحمت غالب ہو. اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی سے گناہ جوانی میں ہوتے ہیں، اور بڑی عمر اور بڑھاپے میں امید رحمت غالب ہونی چاہیے. تو خوف بھی ایمان کا حصہ ہے اور امید بھی ایمان کا حصہ ہے. ہمارے دیہاتی پرانی ایمان کی شرطیں سنایا کرتے ہیں، تو ایمان کی شرطوں میں یہ ذکر ہوتا ہے. پہلی شرط ایمان کی، ایمان لاتا ہوں ساتھ غیب کے. دوسری شرط ایمان کی، ایمان لاتا ہوں ساتھ اختیار کے. تیسری شرط ایمان کی، علم غیب کا اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے. چوتھی شرط ایمان کی، حلال چیزیں اللہ کی حلال سمجھنا چاہیے. پانچویں شرط ایمان کی، حرام چیزیں اللہ کی حرام سمجھنا چاہیے. چھٹی شرط ایمان کی، خدا تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے. ساتویں شرط ایمان کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار ہونا چاہیے. یہ باتیں اچھی ہیں، کوئی بری نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یہ بنا لیا ہے مسئلہ کہ جب آدمی پر غسل فرض ہو تو غسل کے بعد ضروری ہے کہ وہ ایمان کی شرطیں پڑھا کرے. یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایمان ان چیزوں پر ہونا ضروری ہے بس. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید. ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کا نظام بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد لوح اور قلم یہ پیدا فرمائی، اور قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر لکھو. قلم اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کا نام ہے کہ لوح محفوظ پر لکھو. کیا لکھوں؟ ما کان وما هو قائل الی یوم القیامہ، جو ہوا جو آئندہ ہوگا قیامت تک وہ سب لکھو. اور جب وہ حکم کے مطابق یہ لکھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی سطر اور پہلا بول جو اپنا لکھوایا وہ یہ تھا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. یہی وجہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت شیطان مردود ہوا، ملعون ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا سجدے کا حکم پورا نہ کر کے، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہے اور دوسری طرف وہ جرأت کے ساتھ کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور ساتھ یہ کہتا ہے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب پھر مجھے اتنے وقت تک مہلت تو دے دیں. اس نے تو مہلت مانگی تھی دوسرے سور پھونکے جانے تک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت والے دن تک تجھے مہلت ہے. اب اسے مراد ہے پہلا سور پھونکا جانا. پہلے سور پھونکے جانے تک شیطان کو، ابلیس کو مہلت مل گئی. ایک طرف اللہ کا غصہ ہے اور دوسری طرف یہ درخواست کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا غضب اللہ کی رحمت پر غالب نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. اگرچہ اللہ اس وقت مجھ پر ناراض ہیں، لیکن میں درخواست کروں گا تو اللہ قبول کرے گا. بہرحال یہ پھر ہر بات کے لیے مختلف نقطے ہیں. دنیا میں ابلیس نے رہنا تھا، وہ رہنا ہی اس لیے تھا کہ دنیا دارالامتحان ہے. اسکول کے اساتذہ جب کسی وقت چاہتے ہیں تو
ڈرائیو میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں چیز ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں نشان ہے، جو بچہ اس نشان تک دوڑ کر پہلے پہل پہنچے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ اب انعام دینے کا ارادہ تو ہے لیکن شرط لگا دی وہاں تک پہلے پہنچے گا، تو اب جو پہل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو دوڑ تو لگانی پڑے گی، اور دوڑ لگانے میں کچھ تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان رکھ دیا کہ جنت تم حاصل کرو لیکن اس امتحان سے گزر کے حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ اس امتحان میں جو پاس ہو گیا، ابلیس والی مکاریوں اور اس کے دو پیچ کے امتحان میں جو پاس ہو گیا تو جنت ملے گی، جو خدا نخواستہ فیل ہو گیا پھر دوزخ کا مستحق ہوگا۔ جیسے ابلیس، خود ابلیس دوزخ میں اور اس کا جو پیروکار بن جائے گا اس کے مکر و فریب میں آ جائے وہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پہلے سے انسانیت کو سمجھا دیا کہ اے اولاد آدم، یہ تمہارا پہلے دن سے دشمن ہو گیا، اس لیے اپنے اس دشمن کو دشمن سمجھ کے رہنا، اسے دوست نہ سمجھنا۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ کبھی دوست کے انداز میں پیش آتا ہے، گویا جو برائی کا عمل ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے، اس پر بھی رنگ و روغن لگا کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر لو، اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ ہے۔ اس لیے تو جو انسان گناہوں کے عادی بن جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے، فائدہ ہے۔ حالانکہ کسی گناہ کا فائدہ ہوتا بھی ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن وقتی فائدے کے بعد نقصان جو ہوتا ہے وہ دیر کا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ابلیس گناہوں میں لگائے رکھے اور آدمی لگا رہے اور اس دوران پھر توفیق الہی توبہ کی سلب ہو جائے اور آدمی بغیر توبہ کی اس دنیا سے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا مجرم بن کے مر رہا ہوگا، اس پر جرائم کی کئی دفعات لگی ہوئی ہوں گی اور یوں اللہ کی عدالت میں جا رہا ہوگا۔ تو یہ ابلیس نے جو درخواست کر دی کہ میرے رب مجھے مہلت دے دے، وہ اس لیے کر دی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کا غضب اللہ کو یوں نہیں کر دیتا کہ وہ اپنے غضب میں آ کر فیصلہ غلط کر دے اور غضب میں آ کر سنے نہ، ایسا نہیں۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ اچھا ایسا کرو، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا کہ میں اگر اب توبہ کر لوں تو اب میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوشی کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے کہ ابلیس توبہ کر لے تو دوسری انسانیت اللہ کی نافرمانیوں سے گناہوں سے بچ جائے گی، اس لیے کہ سارے گناہوں کا بنیاد تو یہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، اس میں ابلیس کی بات بھی ذکر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس سے کہہ دیجئے کہ ہاں تمہاری آپ بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس وقت سجدہ نہ کیا تھا، اب کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اب اس دنیا سے جانے کے بعد اب کر لو، جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر قبر کا نہیں آدم علیہ السلام کا سجدہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، ابلیس سے ملاقات ہو گئی۔ ابلیس نے پوچھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اب سجدہ کرنا پڑے گا۔ کہنے لگا ہاں جب وہ زندہ تھے اس دنیا میں اس وقت سجدہ نہیں کیا، آپ کروں؟ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، گناہوں کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کی جو عادت ہے وہ توفیق الہی دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کی جو حالات ذکر فرمائے اس میں ایک لفظ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کانوا قوما فاسقین، وہ عادی مجرم بن چکے تھے، عادی نافرمان بن چکے تھے، اس لیے ان پر ہلاکت پڑی۔ جب آدمی عادی نافرمان بن جائے، جب قوم عادی نافرمان بن جائے تو پھر وہ اپنے اوپر ہلاکت کی مستحق ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے حد و حساب ہے۔ قرآن پاک میں لفظ ہے رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت وحشی بن حارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی ہیں۔ یہ بھی علماء نے تفسیروں میں قصہ لکھا ہے کہ
جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے دین کو قبول کروں تو میں تو بہت بڑا مجرم ہوں کہ آپ کے دین میں جو وحی آئی ہے اس وحی میں آیا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامہ ويخلد فيه مہانا۔ کہ آپ پر اترنے والی وحی میں اللہ نے فرمایا جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہوں، زنا کاری کرتے ہوں، ناحق قتل کرتے ہوں تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہوگا اور ہمیشہ ذلت کے ساتھ اللہ کے عذاب میں پڑے رہیں گے۔ تو میں تو ڈبل عذاب کا مستحق ہوں اور ذلت کے اندر ہمیشہ پڑے رہنے کا مستحق ہوں، کیونکہ یہ سارے جرم میں نے کیے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارا ہے، زنا کاریاں جاہلیت میں ہوئی ہیں، اور ناحق قتل تو آپ کے چچا کا بھی کیا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو ایسے مجرم ہوں اگر توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نیک اعمال کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کی برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو یہ آیت پھر وحشی بن حرب تک پہنچی رضی اللہ عنہ۔ اس نے کہا اس میں شرطیں ہیں، توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، میں توبہ کر لوں گا، ایمان لاؤں گا۔ ہو سکتا ہے نیک اعمال میرے سے نہ ہو سکے، پھر میرے سے گناہ ہوں، یہ تو شرطیں ہیں، یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا۔ تو پھر اور آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں، شرک کو نہیں بخشیں گے، لیکن شرک کے سوا جو گناہ ہوگا جس کے لیے چاہیں گے بخشیں گے، شرک سے کم درجہ جو گناہ ہوگا جس کے لیے چاہیں گے بخشیں گے۔ یہ آیت اس تک پہنچی۔ اس نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کے سوا گناہ جس کے لیے چاہیں گے بخشیں گے۔ مجھے کیا معلوم میرے لیے چاہیں گے بھی یا نہ، اس لیے مجھے ابھی اس آیت سے بھی تسلی نہیں ہو رہی۔ تو پھر ایک اور آیت نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پیغمبر اپنی مبارک زبان سے فرما دیں اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم و زیادتیاں کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ آیت میرے موافق ہے۔ پھر وہ اسلام کا ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ توبہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یوں ہی اللہ بخش دے گا۔ نہ بھائی، رحمت کی امید لگاؤ لیکن رحمت کی طلب کی کوشش کے ساتھ، رحمت کی طلب کی کوشش کے ساتھ رحمت کی امید لگاؤ۔ اب بادشاہ وقت اگر اعلان کر دے کہ بھئی اسلام آباد میں آ کر جو شخص فلاں کام کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، یا چلو پاکستان میں جس خطے کا جو مسلمان جو پاکستانی بھی فلاں کام کرے گا اسے یہ انعام ملے گا، تو وہ کام تو کرنا پڑے گا نا۔ انعام لینا چاہتا ہو آدمی تو کام تو وہ کرنا پڑے گا نا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت کو حاصل تو کرنا ہے لیکن حاصل کرنا ہے اس کے لیے طلب دکھا کر، کوشش کر کے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو بندہ آخرت کا طالب بنتا ہو اور اس کے لیے وہ کوشش کرے جو کوشش کرنی ہے ایمان کے ساتھ، تو ان لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ان لوگوں کی کوشش کی قدر۔ کیا مطلب؟ آخرت کے گھر کے طالب ہو تو دو کام کرو، طلب پیدا ہونے کے بعد کوشش کرو، کوشش کرو، اور کوشش بھی وہ کرو جو اللہ رسول نے بتائی۔ سایہ کا مطلب وہ کوشش کرو جو اللہ رسول نے بتائی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے سارے فرض، اللہ کے واجب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے کرو،
لیکن یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ ہم وہ نماز نہ پڑھ سکیں گے جس نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر سکیں کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی اور مجھے اجر دے۔ نماز جو پڑھیں گے تو ٹوٹی پھوٹی نماز ہوگی، روزہ رکھیں گے تو آداب کے خلاف روزہ ہوگا، حج زکوٰۃ دوسرے اعمال ضروری اعمال کریں گے، جنت والے اعمال کریں گے تو کمی بیشی تو ہوگی۔ تو اب رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر تو تم نے کیا نا، بس یہ کیا جو کمی بیشی ہوئی میری رحمت سے امید رکھو میں یہ کمی بیشی معاف کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے ایک آیت کے الفاظ ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے سننے والے، بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو اپنی ناسمجھی سے برے عمل کر لیں، اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے کو درست کر لیں، اعمال کے اعتبار سے اپنے کو درست کر لیں، بے شک آپ کا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ یہ اس کے بعد کا لفظ سمجھو، من بعدھا ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ میں مغفرت کرنے والا ہوں اور خوب مغفرت کرنے والا ہوں اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے جو کفر و شرک سے توبہ کر لے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر ٹھیک راستے پر چلتا ہی رہے، پھر میں اس بندے کے لیے خوب مغفرت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو ہے، رحمت تو اس کی بے بہا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مغفرت اور رحمت کے مستحق بنے، لیکن اس کے لیے بندے کو کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا کہ رحمت و مغفرت حاصل کرنے کی کوشش تو کرے۔ یہ جو سیلاب آیا اور پھر راشن تقسیم ہو رہے تھے تو ہمارے لوگ کتنے بھاگ رہے تھے، لائنوں میں لگ رہے تھے۔ کیا جنت اور اللہ کی مغفرت و رحمت اتنے بھاگنے کے مستحق بھی نہیں، اتنا بھاگنے کے مستحق بھی نہیں؟ دیکھو ہمارا مسلمان بھائی، میں آپ جب چاہتے ہیں کہ کوئی گھر بنا لیں، ہمارا گھر نہیں کرائے کے گھر میں ہیں تو چاہتے ہیں کہ کوئی گھر بنا لیں، اپنا گھر بنا لیں، تو اپنا گھر بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ زمین کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، کنال آدھی کنال چند مرلے زمین کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، زمین مل گئی، کئی لاکھ جمع کیے، خون پسینہ خوب لگایا، اس کے بعد اب اس پر عمارت کھڑی کرنی ہے۔ عمارت کھڑی کرنے کے لیے کتنے لاکھ لگانے پڑتے ہیں؟ عمارت کھڑی کی، کئی لاکھ لگانے کے بعد جتنی محنت یہاں کے گھر کے لیے کی، اتنی محنت تو جنت کے گھر کے لیے کرے نا۔ انعام ملتا ہے لیکن انعام کے مستحقوں کو، رحمت ملتی ہے لیکن رحمت کے مستحق کو۔ کیا ابلیس کو رحمت مل جائے گی؟ جی مل جائے گی، شیطان کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رحمت حاصل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کیا ابو جہل ابو لہب کو مل جائے گی؟ کیا فرعون حامان قارون شداد نمرود کو مل جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی طلب اور کوشش ہی نہیں کی۔ آدمی طلب اور کوشش کرے اور کوشش کے دوران ظاہر ہے کہ کمی بیشی ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کوشش تم کرو، جو کمی بیشی ہوگی میں غفور رحیم ہوں۔ اولئک کان سعیہم مشکورا جو آیت پڑھی ہے اس کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں وعدہ فرما رہے ہیں تم چاہے جو عمل بھی کرو، تمہاری جیسی کوشش ہو، تم نے اپنی طاقت کی حد تک تو پوری کوشش کی، لیکن تم سے جو کمیاں بیشیاں ہو گئیں تو اللہ وعدہ فرماتے ہیں کمی بیشی باوجود بھی میں تمہاری کوشش کی قدر کروں گا۔ ایک اللہ والے تھے، روزانہ رات کو تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ تہجد کے وقت ان کو آواز آتی تھی قبول نہیں ہے، قبول نہیں۔ ایک دفعہ کوئی مرید بھی ساتھ لیٹ گئے اور جب تہجد کا وقت آیا تو یہ اللہ والے اٹھے تو مرید بھی جاگ گیا، تہجد پڑھی اور تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس دوران آواز آتی ہے قبول نہیں ہے۔ مرید نے عرض کیا حضرت جب ادھر سے آواز آ رہی ہے قبول نہیں ہے تو پھر آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، سو و آرام کرو۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ چاہے قبول نہ ہو لیکن اس در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، چاہے قبول نہ ہو لیکن اس در کے سوا کوئی اور در ہے جہاں جائیں۔ اللہ والے کی مبارک زبان
سے یہ لفظ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اگرچہ کمال والی نہیں لیکن چلو تمہارے اس گمان پر قبول ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ ایک جنگ کے موقع میں ایک غیر مسلمہ عورت اپنے ایک گم شدہ بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جنگ کے دوران اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ بچہ تھا چلتا پھرتا لیکن دودھ پیتا۔ بڑی مشکل سے بچوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک بچہ ہاتھ آیا تو اس کو پکڑا، گلے لگایا، دیکھا تو اپنا بچہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا بچہ ملا، اس کے ساتھ یہی پیار کیا، پھر دیکھا کہ یہ تو اپنا بچہ نہیں ہے، پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح کئی بچے پکڑے اور چھوڑے، بالآخر اپنا بچہ مل گیا اور اپنے بچے کو خوب محبت پیار دیا، گلے لگایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ یہ منظر کہ ماں اپنے بچے کے لیے کتنی بےتاب ہے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آخر اپنا بچہ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے صحابہ دیکھو ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے۔ یا رسول اللہ بہت پیار ہے۔ کیا یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں یا رسول اللہ، ماں اپنے بچے کو اتنی محبت کے ہوتے دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ام بولدہا، جتنا ماں کو اپنی اولاد سے شفقت اور محبت ہوتی ہے اللہ کو تو اسے زیادہ رحم آتا ہے، اللہ کو تو اسے زیادہ رحم آتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا کبھی تذکرہ شاید ہوا، ہزاروں تابعین اور بعض صحابہ کا قاتل ہے، اس کا کوئی دن قتل سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف یہ بنو امیہ کا ایک گورنر تھا، بنو امیہ کی حکومت کا ایک گورنر تھا، غالباً ہشام ابن عبد الملک کی حکومت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک کام یہ بھی لیا، حجاج بن یوسف سے کتابوں میں آتا ہے یہ کام اس سے لیا کہ قرآن پاک میں پہلے نقطے اور زبر زیر پیش یہ حرکتیں نہیں ہوتی تھی، اور ہم جو غیر عربی لوگ ہیں ہم تو اس کے بغیر نہ پڑھ سکتے، عربی تو پڑھ سکتے کیونکہ عربی ہیں، ہم تو زبر زیر حرکتوں سکون کے بغیر نہ پڑھ سکتے۔ اللہ نے حجاج بن یوسف سے یہ کام لیا کہ اس نے یہ زبر زیر پیش حرکتیں لگائی اپنی دور حکومت میں، یہ اس سے اچھا کارنامہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب مرنے لگا تو آپ نے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی کتاب سے حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا قصہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آخری قتل اس نے اپنی زندگی کا کس کا کیا ہے؟ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا۔ حضرت سعید ابن جبیر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، وہ ترجمان قرآن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے قرآن پاک کا معنی مفہوم سمجھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت سعید ابن جبیر، تو یہ آخری اس نے قتل کیا، اس کے بعد وہ قتل نہ کر سکا کیونکہ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے بعد اس کو کسی حضور کے امتی پر مسلط نہ فرما۔ ان کی دعا قبول ہوئی، اس کے بعد یہ قتل نہیں کر سکا۔ اب جب مرنے لگا ان کی ماں کہنے لگی، حجاج بیٹا میں تجھے کہتی تھی یہ ظلم و زیادتیاں نہ کیا کر، اب دیکھ تو اس دنیا سے جا رہا ہے، کیسا حال ہوگا اگلے جہاں تیرا۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اماں یہ بتا کہ اگر اللہ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں دے دے تو کیا کرے گی؟ کیا ماں برداشت کر سکتی ہے کہ بیٹے کو عذاب ہو؟ ماں برداشت کر سکتی ہے کہ بیٹا دوزخ میں جائے؟ نہیں برداشت کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ اس نے آخری بول جو بولے شاید کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن ایک قصہ یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ اس کے مرنے کے بعد خواب میں اللہ والے نے دیکھا، پوچھا حجاج اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا دوسرے قتل جو میں نے کیے تھے ان کا حساب تو ابھی چکانا ہے، ایک سعید بن جبیر کے قتل کی وجہ سے 70 دفعہ مجھے مارا گیا۔ یہ بات آپ سمجھے ہیں، قتل اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس کا معاملہ حقوق العباد سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ بندوں کے حوالے ہوگا۔
اس لیے بڑا خطرہ لگتا ہے۔ تو حجاج بن یوسف اگرچہ اللہ کی رحمت کی امید لگا رہا تھا، لیکن قتل بھی تو بہت سے کیے تھے نا۔ تو کسی نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے بدلے میں اللہ نے اتنی بار مجھے قتل کروایا، مارا پھر زندہ کیا، مارا پھر زندہ کیا، مارا پھر زندہ کیا۔ حقوق و لباس کا معاملہ بہت خطرناک۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی لاپرواہی نہ ہونی چاہیے ہماری، بندوں کے حقوق سے بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے ہماری، اس لیے کہ اگلا جو جہان ہے اس میں خطرہ بھی ہے، امید بھی ہے۔ وہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، جے عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے ہو، چا فضل کرے تاں بخشے جاون، میں وانگوں منہ کالے ہو۔ کوئی نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا معاملہ فرمانا ہے۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ موت کے وقت اللہ کی رحمت کی امید غالب ہو، مگر جب تک ہم زندہ ہیں اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بھی بچا کے رکھیں۔ اللہ کی رحمت کے اوپر بہت سے واقعات آتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک وہ حال آئے گا جس میں اللہ کا جلال غالب ہوگا، اس لیے نبی بھی بات نہ کر سکیں گے۔ پھر ایک حال وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور اس قدر رحمت ہوگی اللہ کی کہ ابلیس بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید مجھ پر بھی رحمت ہو جائے، لیکن یہ تو پکی بات ہے کہ اس پر تو رحمت نہیں ہونی۔ رحمت کے لیے ایمان تو شرط ہے، ایمان تو شرط ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عدالت کے فیصلوں میں دو آدمیوں کو حکم فرمائیں گے، چلو ایک حدیث پاک میں ایک آدمی کا ذکر ہے اور ایک حدیث پاک میں دو آدمیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرمائیں گے چلو دوزخ میں جاؤ۔ یہ بندہ دوزخ میں جا رہا ہوگا، جب دوزخ کے کنارے پر پہنچے گا تو یہ رک جائے گا اور رک کر اللہ کی رحمت طرف توجہ فرمائے گا، تو عرض کرے گا میرے اللہ مجھے تو آپ کے ساتھ اچھا گمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا چلو میرے بندے کو واپس لاؤ، اس لیے کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ دو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے مسلمان، اللہ تعالیٰ دونوں کو فرمائیں گے کہ تم نے میری نافرمانی کی زندگی گزاری، پہلے ان کو دوزخ میں ڈال دیا ہوگا، پھر وہ نکال لیں گے اور پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو تم نے میری نافرمانی والی زندگی گزاری، اب کتنا سخت عذاب ہے۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ زندگی میں آپ کا حکم نہیں مانا، اب آپ جو حکم فرمائیں تو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو حکم یہ ہے کہ دوزخ میں جاؤ۔ اب یہ دونوں دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، ایک دوڑا دوڑا جا رہا ہوگا اور ایک آرام آرام سے جائے گا، پھر پیچھے کی طرف دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے کی طرف دیکھا، پھر چلے گا، پھر پیچھے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو دوبارہ بلائیں گے، دوڑنے والے کو فرمائیں گے جہنم تو ایسی چیز ہے کہ اس طرف دوڑنا نہیں چاہیے، اس سے دوڑنا چاہیے، تو جہنم کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ عرض کرے گا میرے اللہ میں نے یہ سوچا کہ چلو آپ کی اس حکم کو تو پورا کر لوں، چلو آپ کی اس حکم کو تو پورا کر لوں، پہلے تو نافرمانیاں ہوتی رہیں، چلو آج آپ کی اس حکم کو تو پورا کر لوں۔ اچھا یہ جو تو تھا دوسرے کو اللہ فرمائیں گے تو کیوں رک رک کے جا رہا تھا؟ عرض کرے گا میرے اللہ میں چلتا تھا آپ کے حکم کی تعمیل میں، پھر سوچتا تھا شاید آپ کی رحمت آ جائے، پھر میں چلتا تھا آپ کے حکم کی تعمیل میں، پھر سوچتا شاید آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے، میں اس لیے رک رک کے چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں جنت میں آپ نے اللہ کی رحمت کی امید کی وجہ سے دونوں جنت میں، تو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی